بچوں، ایک دفعہ کی بات ہے، ایک جنگل میں ایک گھنا درخت تھا۔ وہاں پر بہت سارے بندر اور گلہریاں رہتی تھیں۔ وہیں ایک بڑی گلہری بھی رہتی تھی جو کہ سب کو بہت پریشان کرتی تھی۔ وہ دوسری گلہریوں کو چھوٹا سمجھتی تھی اور ان کو اخروٹ اٹھا اٹھا کر مارا کرتی تھی۔ اسے یہ سب کرنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ دوسری چھوٹی گلہریاں اس کی یہ مار سہتی رہتی تھیں۔ بڑی گلہری ہمیشہ دوسروں کے اخروٹ لے کر کھا جایا کرتی تھی۔ اسی درخت پہ ایک پیاری سی چھوٹی سی گلہری رہتی تھی جو کہ اخروٹ جمع کر کر لاتی اور اپنے سارے دوستوں کے ساتھ مل کر کھایا کرتی تھی۔ وہ روز اخروٹ لاتی اور روز سب کو دیتی تھی۔ بڑی گلہری جب یہ دیکھتی تھی کہ چھوٹی گلہری مجھے نہیں دیتی تو اس نے ایک دن ایک طریقہ اپنایا۔ جب چھوٹی گلہری اخروٹ لے کر آ رہی تھی تب اچانک بڑی گلہری اس کے سامنے آ کر بولی، ہے چھوٹی گلہری، تم یہ مجھے دے دو، اور اگر تم نے مجھے یہ نہیں دیا تو تم اپنا حشر دیکھ لینا۔ نہیں، میں تمہیں یہ اخروٹ نہیں دوں گی، یہ میں اپنے دوستوں کے لیے لے کر آئی ہوں۔ اچھا تو یہ بات ہے، تم مجھ سے پنگا لوگی؟ دیکھ لو، پھر تمہیں پچھتانا پڑے گا کہ تم نے کس سے پنگا لیا ہے، سمجھ گئی؟ جو بھی ہو، میں تمہیں یہ نہیں دوں گی اور میں جا رہی ہوں، اور خبردار جو تم نے میرا پیچھا کیا ہو تو میں تمہیں یہ نہیں دوں گی، سمجھ گئے نا؟ یہ چھوٹی گلہری زیادہ ہی بڑی بن رہی ہے، اب اس کو بتاتا ہوں کہ کیسے بدلہ لیتے ہیں۔ اسی درخت پہ بڑی گلہری کا گھر بھی تھا۔ ایک دن جب چھوٹی گلہری اخروٹ لے کر آ رہی تھی تبھی بڑی گلہری بھاگتے ہوئے آئی اور اس سے سارے اخروٹ چھین کر اپنے گھر پہ بھاگ گئی۔ گھر جا کر اس نے سارے اخروٹ کھا لیے۔ اگلے دن پھر سے گلہری اخروٹ جمع کرنے کے لیے نکل گئی۔ آج پھر اس چھوٹی گلہری کو سبق سکھاؤں گا، اس نے آخر مجھے دینے سے کیسے منع کر دیا تھا، اب اس کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہوگا۔ لا 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 لا، آج تو میں اپنے دوستوں کو اخروٹ کھلاؤں گی۔ وہ مزے سے اخروٹ لے کر اپنے دوستوں کے پاس جا ہی رہی تھی تبھی وہاں پہ پھر سے بھاگتے ہوئے بڑی گلہری آ گئی اور اپنے گھر لے جا کر سارے کے سارے اخروٹ کھا لیے۔ اس بار چھوٹی گلہری کو بہت برا لگا۔ اس نے ٹھان لیا کہ وہ بڑی گلہری کو سبق سکھا کر رہے گی، اس لیے اس نے سوچا، اس بڑی گلہری کا تو کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا، یہ ہمیشہ میرے اخروٹ لے لیتی ہے، اب تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گی، میں اس سے ضرور بدلہ لوں گی اور اس کو یہ بتاؤں گی کہ یہ کتنا غلط ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر چھوٹی گلہری درخت سے نیچے چھلانگ ماری اور وہ اخروٹ لینے کے لیے چلی گئی۔ اب دیکھتی ہوں کیسے بڑی گلہری مزے سے اخروٹ کھاتی ہے، اب یہ اخروٹ کھا کر بڑی گلہری کو ضرور مزہ آئے گا۔ یہ بیوقوف پھر سے جا رہی ہے اخروٹ لینے۔ واہ واہ، اب تو میرے کو فری میں اخروٹ مل جاتے ہیں، وہ بھی بہت سارے۔ جاؤ جاؤ چھوٹی گلہری، میرے لیے اخروٹ لے کر آؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد چھوٹی گلہری بہت سارے اخروٹ لے کر آ گئی۔ آ جاؤ بڑی گلہری، تمہارا ہی انتظار کر رہی ہوں۔ آج تو تمہیں دیکھنے کا مزہ ہی آ جائے گا۔ چھوٹی گلہری کو دیکھ کر بڑی گلہری فوراً درخت سے نیچے اتری اور اسی طرح بھاگتے ہوئے اس سے سارے اخروٹ لے کر اپنے گھر بھاگ گئی۔ اب آئے گا نا مزہ، ابھی میں اپنے سارے دوستوں کو بلا لیتی ہوں۔ چنکو، منکو، جلدی آؤ۔ چھوٹی گلہری اور اس کے سارے دوست بڑی گلہری کے گھر کے دروازے کے پیچھے سے چھپ کر دیکھنے لگے۔ جیسے ہی بڑی گلہری نے اس اخروٹ کو کھایا اس کے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو اخروٹ نہیں، اوہ میرے سارے دانت، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو سارے دانت ٹوٹ گئے۔ دیکھا تم نے، یہ ہے تمہارے کرنے کا انجام، تم میں سے سارے اخروٹ لے لیتی تھی نا۔ دیکھو اب یہ کوئی اخروٹ نہیں، یہ اخروٹ جیسا دکھنے والا پتھر ہے، پتھر۔ ہم نے تمہیں اس لیے سبق سکھایا ہے کہ تم یہ جو سب کرتی ہو یہ غلط بات ہے، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تم صحیح کہتی ہو چھوٹی
छोटी गुलहरी, मेरे को अब समझ आ गई है। मैं आइंदा कभी भी किसी के साथ भी बुरा नहीं करूँगा। अब बड़ी गुलहरी हमेशा प्यार से छोटी गुलहरियों के साथ रहने लगी। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचना चाहिए और हमेशा अपने दिमाग से काम लेना चाहिए।